الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، خیر کے بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو رکوع کرنے کا حکم دیا، پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا اور پھر الگ سے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ رکوع اور سجدہ بھی تو عبادت ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے پہلے ذکر فرمایا ہے، جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ رکوع اور سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادتوں میں سے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت سے الگ طور پر بیان فرمایا ہے۔ آج ہماری کورس کی 6ٹھی کلاس ہے، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رکوع کے اندر جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح۔ تو رکوع اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اپنی عاجزی اور تذلل اور انکسار کا اظہار کرنا ہے۔ اس سے پہلے قیام تھا، جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا ایک انداز ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کے لیے۔ تو یہ قیام بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رکوع بھی صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ ساری عبادت کی کیفیات ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کا یہ اظہار ہے، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو۔ تو جب بندہ رکوع میں جاتا ہے نماز میں تو سب سے پہلے تو میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ رکوع میں اطمینان یہ ضروری ہے، اور پتہ کیسے چلے گا ہمیں کہ کوئی بندہ رکوع اطمینان سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو رکوع میں اس طرح سے اطمینان اختیار کر لو کہ تمہارا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، یعنی رکوع میں جھکنے کے بعد تسلی کے ساتھ، یعنی پوسچر جو انسان کے جسم کا بنتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کمر انسان کی بالکل سیدھی ہو، سر بھی کمر کے ساتھ بالکل سیدھا ہو، نہ تو کمر سے اوپر سر اٹھانا ہے اور نہ نیچے کرنا ہے، اور بازو جو ہیں وہ تان کر سیدھے رکھنے ہیں، بازوؤں کے اندر خم نہیں ہونا چاہیے، بازو پہلوؤں کے ساتھ، یعنی کوہنیاں جو ہیں کوہنیاں وہ پہلوؤں سے جدا ہونی چاہیے، ساتھ جڑی ہوئی ہونی نہیں چاہیے۔ اور جو بندے کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے ساتھ ایسے ہاتھوں کی گھٹنوں کے اوپر کیفیت ہو کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے رکوع کی۔ اس کیفیت کو اختیار کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے حتی تطمئن راکعا، کہ تم نے اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ اور یہ حدیث پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز کا چور قرار دیا ہے کہ جو رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم رکوع کے اندر پڑھی جانے والی جو تسبیحات ہیں، جو دعائیں ہیں، ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان رکوع کے بارے میں وہ سماعت فرما لیجئے کہ آپ نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، کہ جو رکوع ہے، رکوع اس میں تم اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ تو اس لیے رکوع کی جو اکثر تسبیحات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے۔
تو سب سے پہلی تسبیح جو رکوع میں ہم نے پڑھنی ہے وہ معروف ہے، جو ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو، ہمارے ہاں جب بچپن میں ہم نماز بچوں کو یاد کرواتے ہیں تو ان کو یہی تسبیح یاد کرواتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ اس کا تلفظ بھی ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، سبحان ربی یل یا کے اوپر زبر ہے، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ بھی ان تسبیحات کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو تفصیل بتائی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں اور بھی تسبیحات اس کے علاوہ ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر صرف یہی ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے رکوع میں، لیکن اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تسبیحات ثابت ہیں۔ تو حصن المسلم جو مشہور دعاؤں کی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، تو اس میں رکوع کے اندر 5 تسبیحات جو ہے نا پڑھی جانے والی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ویسے تسبیحات ہیں جو اس میں نہیں ہیں، تو انہی 5 تسبیحات کو آج ہم دیکھیں گے اور ان کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی تسبیح تو یہی ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے اور اس کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے۔ رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیحات میں سے دوسری تسبیح ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا سورہ نصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم الہی کی تعمیل میں رکوع کے اندر یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کی حمد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاکیزہ، قدوس انتہائی مقدس، رب الملائکۃ فرشتوں کا رب، والروح اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کا رب۔ تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اس کی تقدیس، اس کا مقدس ہونا بیان کیا گیا ہے۔ یہ تسبیح اور تقدیس، یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کرنا کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تسبیح پر تو تفصیلی بات سبحان اللہ کے تحت ہو چکی ہے، نماز کے شروع میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اس کے شروع میں جب سبحانک اللہم کی تشریح کی تھی تو وہاں پر تفصیل سے اللہ کی تسبیح کا جو مفہوم ہے وہاں پر بیان ہوا تھا۔ تو تقدیس جو ہے اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے جن چیزوں کی نسبت مشرکین اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور ہر اس عیب سے پاک ہے جس کی نسبت مشرک اللہ رب العزت کی طرف کیا کرتے تھے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ رب الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، صرف جنوں کا رب نہیں ہے، وہ تو ایک بہت بڑی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، فرشتے، ان کا بھی رب ہے، رب الملائکۃ والروح، اور فرشتوں کے سردار جو روح الامین ہیں، جبریل امین علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔
تو یہاں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. جب رب الملائکہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کا رب ہے تو اس میں جبریل علیہ السلام بھی شامل تھے، لیکن ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے الگ سے ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمام فرشتوں کا رب ہے اور جبریل امین علیہ السلام کا بھی رب ہے. چوتھے نمبر پر جو رکوع میں تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں بات کہ یہ تسبیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں پڑھی ہیں، تو ہمیں بھی یہ تسبیحات یاد کرنی چاہیے. اور ہر نماز میں ساری تسبیحات نہیں پڑھنی، کبھی کوئی تسبیح پڑھ لی کبھی کوئی پڑھ لی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل لمبا رکوع کرنا بھی ثابت ہے، خاص طور پر نوافل میں اور تہجد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیا کرتے تھے. اس میں لمبی صورتیں، جو طوال صورتیں جن کو کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اس جیسی لمبی صورتیں آپ تلاوت فرماتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا اتنا ہی لمبا پھر آپ کا رکوع بھی ہوتا تھا. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ سورہ بقرہ کتنی لمبی صورت ہے، اس کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو جتنا وقت سورہ بقرہ کو پڑھنے میں لگتا ہے اتنا ہی لمبا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع ہوا کرتا تھا. تو رکوع میں آپ کیا کرتے تھے؟ یہی تسبیحات بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے تھے. تو چوتھے نمبر پر ہم جو تسبیح رکوع میں پڑھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. پاک ہے بہت بڑی قدرت والا، بہت بڑی بادشاہت والا اور بڑائی اور عظمت والا. اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے، وہ بادشاہت کا مالک ہے، اور کبریائی، بڑائی، یہ صرف اس کو زیب دیتی ہے اور وہی عظمت والا ہے. یہ کبریائی اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اللہ کے علاوہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو تکبر، بڑائی، کبریائی یہ زیب ہی نہیں دیتی ہے. انسان عاجز اور کمزور ہے اللہ رب العزت کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہی لوگ پسند ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. بڑائی اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں ہرگز پسند نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جب ہم رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کر رہے ہوں تو ہمیں حقیقت میں بھی ان الفاظ پر غور کرنا ہے، اور اللہ کے حضور جہاں ہم جھکے ہوئے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اپنی اصلیت اور اپنی اوقات بھی سمجھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حیثیت کیا ہے. وہ بہت عظمتوں والا اور بڑی کبریائی اور بڑائی کا مالک ہے، اور ہم اس کے سامنے عاجز اور حقیر سے اس کے بندے ہیں. ہمیں اس کے آگے اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے. تکبر کیا تھا نا، ابلیس نے تکبر کیا تھا، قارون نے تکبر کیا تھا، تو دنیا نے دیکھا کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا ہے. تو تکبر کہتے ہیں نا غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، تو یہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ رکوع اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کا اظہار ہے. تو جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جھک کر، نماز کے بعد بھی ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے خود کو عاجز اور کمزور ظاہر کرنا ہے، اور اس کے سامنے تکبر کا اظہار نہیں کرنا ہے. پانچویں نمبر پر جو رکوع کے اندر دعا پڑھی جانے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں اس دعا کے بھی. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اے اللہ
میں تیرے ہی لیے جھکا اور تجھی پر ایمان لایا، میں تیرا ہی فرما بردار بنا، میرے کانوں نے، میری آنکھوں نے، میرے دماغ نے، میری ہڈیوں نے، میرے پٹھوں نے، ہر چیز نے، گویا کہ میرے پورے جسم نے اے اللہ تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس دعا کا ایک ایک لفظ اللہ کے حضور بندے کی طرف سے اپنے عاجزی اور تذلل کا اظہار ہے۔ اس کے بعد جب بندہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے سیدھا کھڑا ہونا ہے، اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہیں اور سیدھی طرح کھڑے بھی نہیں ہوتے اور راستے سے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ نماز میں رکوع سے ہمیں سیدھے کھڑے ہونا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اور بالکل سیدھا کھڑا ہو کر جو دعائیں یہاں پر پڑھی جانے والی ہیں وہ دعائیں پڑھنی ہیں، پھر تسلی کے ساتھ ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کی حمد کی۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ نماز کی ابتدا سے لے کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، تو بندہ اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے بندے کی اس حمد کو سن لیا ہے۔ یہ بندے کی طرف سے اپنے عقیدے اور ایمان کا اظہار ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اس کی حمد پیش کر رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کے سامنے التجائیں اپنی رکھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی یہ ساری التجائیں اور اس کی ساری مناجات کو اللہ رب العالمین سن رہا ہے اور قبول بھی فرما رہا ہے۔ سننے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قبول فرما رہا ہے، یعنی اللہ نے بندے کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ جب بندے نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور وہ قبول بھی فرمائے گا، تو پھر ہی بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا کہ جو لاپرواہ ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، یعنی اسے یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ نے دعا قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی، اسے یقین نہیں ہے اس بات کا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین ہو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور میری دعا قبول کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ فرما رکھا ہے نا قرآن مجید میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد قومے میں یہ جو کھڑا ہونا ہے، سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں پڑھنا ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں بس ایک دعا عام طور پر لوگ یاد کر کے پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد، بس۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ نماز ادا کر رہا تھا، اس صحابی نے اونچی آواز میں یہ دعا پڑھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد فرمایا کہ 30 فرشتے آسمان سے اترے تھے اور ان کلمات کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، حمدن کثیرا، بہت زیادہ تعریف، طیباً، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ ہے، مبارکن فیہ، جس میں
برکت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت دعا جو قومے میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس دعا میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی ہے، وہیں پر بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس دعا کو ایک مرتبہ سن لیجئے، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ لمبی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قومے میں پڑھنا ثابت ہے۔ اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائیں اور جس سے زمین بھر جائے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی کثرت بیان کرنا کہ یا اللہ میں تیری بہت زیادہ حمد بیان کرتا ہوں، اتنی زیادہ حمد کہ جس سے آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور اس کے بعد پھر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو تو چاہے وہ بھر جائے۔ اس میں بندے کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ میں تیری تعریف بیان کر سکوں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا بھر بن جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، سارے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جو ہے وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق سب سے سچی بات جو بندے نے کہی، جبکہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، یعنی یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں تیرے بندے، یا اللہ یہ سچی بات ہے اور تیرے بندے کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے اور ہم بھی سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑا زبردست عقیدے کا اظہار ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ کیا مطلب کہ نفع اور نقصان کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو کچھ دینا چاہے، ساری دنیا روک لے تو وہ روک نہیں سکتی۔ جو چیز اللہ نے عطا کرنی ہے کسی کو وہ مل کر رہے گی، اور جو چیز اللہ نے کسی بندے سے روک رکھی ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی صاحب حیثیت کو، کسی مالدار کو، دولت مند کو اس کی جو حیثیت ہے، اس کا مرتبہ، مقام، اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کا منصب تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تیرے ہاں اگر قیامت کے دن کوئی چیز کام آنی ہے تو وہ تقوی کام آنا ہے، وہ ایمان کام آنا ہے، وہ نیک اعمال کام آنے ہیں، لیکن یہ مال دولت ان میں سے کوئی چیز یا اللہ تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ کسی کے پاس خواہ کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے یہ دولت قیامت کے دن قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ قیامت کے دن کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، یعنی کوئی بندہ کہے کہ مجھ سے اتنا پیسہ لے لیا جائے اور مجھے جہنم سے نجات دے دی جائے، تو ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی بادشاہت، کسی کی دولت، کسی کی حیثیت کسی کام نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہ ایک ایک دعا جو ہے اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ اگر انسان ان کلمات پر غور کرے، واقعی اسے ان الفاظ کی گہرائی کا علم ہو، ان کا مفہوم آتا ہو، ترجمہ اس کا آتا ہو،
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بندے کی نماز کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہوا اسے خود محسوس ہوتا ہے۔